الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا جو باب ہے وہ باب نمبر 5 ہے. باب الغسل مرة واحدہ، غسل میں جسم کو ایک مرتبہ دھونا یا ایک مرتبہ جسم پر پانی بہانا. اس حدیث کے راوی بھی ابن عباس ہیں. وہ میمونہ رضی اللہ عنہا غالباً ان کی خالہ ہیں میمونہ جو ہیں، اس لیے حضرت ابن عباس نے ان سے روایت کیا. اسی طرح سے ہم نے کل پڑھا تھا جس میں اما عائشہ سے ان کے بھانجے نے روایت کیا، ان کے بھائی نے بھی. تو یہ جو رشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کی ایک بڑا تعداد، بڑا حصہ جو ہے وہ امہات المؤمنین سے مروی ہے، جن میں سب سے زیادہ اما عائشہ سے روایات ہیں، پھر باقی جو ہے امہات المؤمنین سے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کا پانی رکھا. فغسل يده مرتين او ثلاثا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا. ثم افرغ على شماله فغسل مذاکیرہ، پھر آپ نے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم مسح يده بالارض، پھر آپ نے زمین پر ہاتھ کو رگڑا، زمین کچی تھی یا دیوار. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم افاض على جسده، پھر اپنے جسم پر آپ نے پانی بہایا. ثم تحول من مكانه، پھر اپنی جگہ سے آپ ہٹ کر دوسری جگہ پر گئے. فغسل قدمیہ، اور وہاں آپ نے اپنے دونوں قدموں کو، دونوں پاؤں کو دھویا. تو اس حدیث میں جو ہاتھ کا دھونا ہے وہ 2 یا 3 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے، اور جبکہ اپنے جو جسم کے اوپر پانی بہانا ہے وہ 1 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں ثم افاض علی جسدہ، انہوں نے اپنے جسم پر پانی ڈالا. پیچھے انہوں نے بتایا کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا. اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ آپ نے 1 مرتبہ ہی اپنے جسم پر پانی ڈالا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اس حوالے سے اصل جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جسم گیلا ہونا چاہیے، جسم کے ہر حصے پہ پانی پہنچنا چاہیے. تعداد جو ہے وہ اس میں مقرر نہیں کی گئی. البتہ پانی کے ضیاع سے، اسراف سے منع کیا گیا، خاص کر کے ان علاقوں میں اس وقت میں جب پانی کی کمی ہو. اچھا، ایک اور اس میں چیز علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر شروع میں بعض روایات میں آیا، سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں، گرچہ کہ وہ سند اس کی کمزور ہے، لیکن یہاں ذکر ہے کہ شروع میں غسل جنابت کے لیے 7 مرتبہ پانی بہانا ضروری تھا، اور پھر بعد میں اس کو پھر 1 مرتبہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کرتے ہوئے اس کو 1 مرتبہ جو ہے وہ کر دیا. تو یہ یہاں پر بھی امام بخاری کا مقصد یہ ہے
کہ ایک مرتبہ سے بھی اگر جسم کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے تو وہ کافی ہے۔ اگلا باب ہم چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، جس نے غسل کے کرتے وقت حلاب یا خوشبو سے جو ہے آغاز کیا۔ حلاب کے بارے میں دو رائے ہیں، یہ کوئی ایسا برتن تھا جس میں خوشبو ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پانی ڈال کر غسل کرتے تھے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خوشبو کا ہی نام ہے، خوشبو ہی کی کوئی قسم ہے۔ تو امام بخاری نے غسل کرنے سے پہلے جو ہے یہ باب باندھا ہے کہ خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، اور جو حدیث لے کر آئے ہیں اس کے اندر غسل جنابت کرنے کے بعد خوشبو کے استعمال کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کر لیتے، سے فارغ ہو جاتے، دعا بشیء نحو الحلاب فاخذ بکفہ، تو آپ حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے، فاخذ بکفہ فبدأ بشق رأسہ، پھر آپ سر کے دائیں حصے پر وہ لگاتے خوشبو کو، ثم الایسر، اور پھر بائیں جانب لگاتے، فقال بہما علی رأسہ، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے، اپنے سر کی جو ہے وہ آپ مالش کرتے جہاں آپ نے خوشبو لگایا ہوتا۔ تو اب یہ خوشبو لگانے کا جو غسل کے بعد ہے اس کی تو اس حدیث میں دلیل موجود ہے۔ امام بخاری نے جو یہ باب باندھا کہ پہلے بھی لگائی جا سکتی ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے دوسری حدیث ہے جو احرام کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عائشہ نے ہی ذکر کیا ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے غسل کرنے سے پہلے جو ہے خوشبو لگائی، خوشبو کرنے سے پہلے جو ہے وہ خوشبو لگائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشبو نہانے سے پہلے بھی خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور نہانے کے بعد بھی خوشبو استعمال کرنا چاہیے، خاص کر کے ہمارے یہ علاقے جو جہاں پر غربت ہے اور جہاں اس طرح کی مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر خوشبو کا بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے خوشبو جو ہے یہ ایک اچھی پرسنالٹی کی علامت ہے۔ تو ٹراماٹائز جو لوگ ہوتے ہیں، مختلف ٹراماز سے گزرے ہوئے اپنے بچپن کے اندر، یا جو ٹراماز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تکلیف دہ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی خوشبو کا استعمال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور خوشبو جو ہے وہ آپ کو عزت نفس کے اندر بھی اضافہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جہاں اس سے قربت ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یہ سنت پر عمل ہوتا ہے، وہاں اس سے انسانی نفس کے اندر بڑے خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عزت کو محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے۔ تو نہانا، خوشبو لگانا، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، اور یہ ہیلدی
मेंटल हेल्थ की अलामत है। ख़ास करके मैं कहूँगा कि जहाँ इंसान शादी करे, मर्द हो या औरत, तो जिन चीज़ों को या जिन आदात से वो दूसरे बंदे की मेंटल हेल्थ को जान सकता है, उसमें से एक खुशबू लगाना भी है। और इसकी इतनी अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बिबा इलैका इलैक इलैया मिन दुनियाकुम अत्तीब वन्निसाउ। तुम्हारी दुनिया में मुझे दो ही चीज़ें महबूब हैं, एक तो खुशबू और दूसरी जो है वो बीवियाँ। तो इससे ये पता चलता है कि खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर ज़्यादा महबूब थी। और वो अरब जिनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, वो इस ज़मीन पर सबसे बेहतरीन लोग थे। हाँ, सिवाय उनके कि जो काफर थे, वो अलग बात है, लेकिन वो उस इस ज़मीन पर बेहतरीन लोग थे, जैसा कि हदीस में आता है। अल्लाह ताला ने अरब को सारी कौमों में अरब को चुना, फिर अरब में कुरैश को चुना, फिर कुरैश में बनु हाशम को चुना, फिर बनु हाशम में बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छा, और अरबों की ये आदत थी कि वहाँ पर खुशबू बहुत इस्तेमाल की जाती, खुशबू बहुत इस्तेमाल करते, चाहे वो मुसलमान हो या काफर हो, खुशबू उनके यहाँ इस्तेमाल होती थी। तो खुशबू को इस्तेमाल करना, इसी तरह मिसवाक का हम पढ़ चुके हैं वुदू के अबवाब में ज़िक्र, मिसवाक का एहतमाम करना, ये जो है अपने मुंह की खुशबू को और अपने जिस्म की खुशबू को मेंटेन रखना, ये इंसान के अल्लाह ताला के करीब होने की भी अलामत है, और आला इंसानी ज़र्फ़ और इंसानी सिफ़ात की भी अलामत है। और आप ऐसा महसूस करेंगे, ख़ास करके जब हम टॉक्सिक रिलेशंस में होते हैं, जब आप के खुशबू इस्तेमाल की हो, नहाए हों, अपना ख़्याल रखा हो, कपड़े प्रेस करके पहने हों, तो अगला बंदा जो है वो आपकी इज़्ज़त करता है, ठीक है? वो आप भी उसको रोकने की पोज़ीशन में होते हैं। और जितनी आप मट्टी धूड़ में होंगे, गंदे कपड़ों में होंगे, मैले-कुचैले होंगे, उतना आपको गालियाँ सुनाना, अब्यूज़ करना, आपको उल्टी-पुल्टी बातें ताने मारना, वो लोगों के लिए, घरवालों के लिए, किस जो भी आपके लिए अज़ियत बना हुआ है, उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए औरत और मर्द का वक़ार इसके अंदर है कि वो खुशबू इस्तेमाल करें, और ख़ास करके गुस्ल करने के बाद। और गुस्ल करने से पहले खुशबू के इस्तेमाल के हवाले से एक नुक्ता ये भी ज़िक्र किया उलमा ने कि अज़दवाजी ताल्लुक़ के अंदर भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़्यादा उसके अंदर खूबसूरती पैदा होती है उस ताल्लुक़ में। अच्छा जी, अगला बाब है बाबुल मदमदती वल इस्तिंशाक़ी फ़िल जनाबह। गुस्ले जनाबत में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। इस हदीस की राविया सैयदा मैमूना रदियल्लाहु अन्हा हैं। वो फरमाती हैं, सबबतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्लन, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा। इससे ये पता चलता है कि बीवियाँ जो हैं वो खाविंद की खिदमत करना ये एक फितरती बात है। हाँ, पूरे जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को संभालना, जहाँ वो एक अननेचुरल चीज़ है, वहाँ अपने खाविंद के लिए उसकी खिदमत के लिए पानी को डालना, या बर्तन में पानी डालना, या चीज़ों का एहतमाम करना। आज के दौर में तो गीज़र्स हैं, चीज़ें हैं, आप कपड़े प्रेस कर देती हैं, जूते पॉलिश कर देती हैं, नाश्ता बना देती हैं। इस तरह के जो काम है, ठीक है, ये फितरत है, ये नेचुरल है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ख़वातीन किया करती थी, आज भी करती हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो एक दूसरी इंतहा पे चले जाते हैं कि जी बस औरत और मर्द का जो ताल्लुक़ है, बस वो एक ख़ास
اولاد پیدا کرنے والا تعلق ہے، باقی تو ہر کوئی اپنے کام خود کرے۔ تو یہ محبت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ مرد بھی جو ہے کما کے لاتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بس بیوی کو روٹی اور سالن ہی دیتا ہے، تو وہ بیوی کو پیزے بھی کھلاتا ہے، اس کی جتنا بس چلتا ہے شاورما کھلائے گا، باہر لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے اس کو جو اس کے بس میں ہے لے کر کے دے گا۔ تو جس طریقے سے وہ احسان کرتا ہے ایسی عورت بھی احسان کرتی ہے۔ البتہ مرد کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ پورے خاندان کی ذمہ داریاں جو ہیں عورتوں کے اوپر تھوپ دیں۔ اس کی کوئی شریعت کے اندر عورت کے اوپر فرضیت نہیں ہے، اس کے لیے نفل ہے، کرے گی تو اس کے لیے اجر ہے، اور نہیں کرتی تو اس کو گناہ نہیں ہے، انکار کر سکتی ہے۔ لیکن اپنے خاوند کی خدمت کرنا، ایسے ہی اپنی اولاد جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پالنا، اس کو اس میں تکلیف اٹھانا، یہ عورت کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، اور فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ثم غسل فرجه، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ ثم قال بيده الارض فمسحهما بالتراب، پھر آپ نے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور اسے مٹی سے رگڑا اور دھویا۔ ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، پھر آپ نے جب ان کو دھویا تو پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ ثم غسل وجهه، پھر چہرہ انور کو دھویا۔ وافاض على رأسه، اور پھر اپنے سر پر پانی بہایا۔ ثم تنحى فغسل قدميه، پھر آپ اس جگہ سے الگ ہوئے اور اپنے دونوں قدموں کو دھویا۔ ثم اتي بمنديل، آپ کو ایک رومال دیا گیا۔ فلم ينفض بها، تو آپ نے اس سے اپنا بدن صاف نہیں کیا۔ جیسے ہمارے ہاں تولیے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ نے اس تولیے کو استعمال نہیں کیا۔ تو اگر کوئی تولیے کو اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، اس کو انشاءاللہ اجر ہوگا۔ لیکن یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ جو جس کو امت کے لیے، جس امت کو جس کی ترغیب دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، سنت کی مختلف اقسام ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند کا معاملہ ہے۔ بعض شخصیات کو بعض چیزیں پسند ہوتی ہیں، بعض کو نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند قرار دیتے ہوئے تولیہ استعمال نہیں کرتا، ہاتھ سے ہی پانی کو جھاڑ لیتا ہے، انشاءاللہ اس کو اس پر اجر ضرور ملے گا۔ البتہ اس کی سختی کرنا یا تلقین شروع کر دینا، تبلیغ شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ تلقین کی امت کو، نہ ترغیب دی۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کا بھی چانس ہے کہ عرب ایک گرم علاقہ تھا، تو ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو، کہ گرمی کے اندر انسان کو ویسے ہی جو ہے وہ گیلا بدن کے اوپر کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو بہتر یہی تھا کہ اس گرمی کے اندر آپ گیلے بدن کے اوپر کپڑوں کو پہن کر آ جائیں، تو وہ زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو لیکن جو ہے وہ اگر سردی ہو اور اس کی ضرورت ہو، جیسے اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے، تو اس صورت میں استعمال کر لینا چاہیے۔ اس معاملے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اگلا باب ہے باب مسح الید بالتراب لتکون انقا۔ اچھا، اس باب سے پہلے ایک چیز اس کے اندر بڑی اہم ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا کیا یہ فرض ہے کلی کرنا؟ ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کرنے کی احادیث ہیں،
ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وضو سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو علماء کا اس معاملے میں مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وضو میں بھی فرض ہے اور غسل کے اندر بھی واجب ہے، دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ غسل میں تو واجب ہے، وضو میں تو واجب ہے، وضو کرتے ہوئے تو ضروری ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غسل کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ کلی کرنا ضروری ہے، ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں۔ تو یہ مختلف علماء کی آراء ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان احتیاط یہی ہے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی بھی ڈال لے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، یعنی انسان کو شک بھی نہیں رہے گا اور اقتداء بھی ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے کوئی بھول گیا ہے تو اس صورت میں انشاءاللہ اس کا غسل صحیح ہوگا۔ اور بعض علماء نے کہا اگر بھول گیا ہے تو وہ بعد میں بھی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا کام کر سکتا ہے، آخر میں یاد آیا ہے، تو بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے۔ اور اگر بالکل ہی بعد میں یاد آیا ہے تو اس کے اندر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ اہل علم کے درمیان مختلف فی ہے، یعنی ان کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آپ سے ملاقات کریں گے، اگلا باب پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حدیث نبوی کو پڑھنا قبول فرمائے، اللہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام بھیجے، امام بخاری کی قبر کو منور فرمائے، اللہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جلد از جلد یہود کی بربادیوں کی خوشخبری سنائے، آمین یا رب العالمین۔